حسد کرنے والے عزیزان گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، محسود کو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ برائیاں نہیں دیکھو، ایک نبی نے اپنے حواریوں سے یعنی اپنے امتیوں کے کوئی امت میں سے کچھ لوگوں سے ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے؟ نے کہا نہیں جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت فرمایا تمہیں اس کے چمکتے ہوئے دانت نظر نہیں آ رہے؟ کوئی اچھی چیز تو ڈھونڈ لو کسی کے اندر۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ رش کرنا اچھی بات ہے، کاش مجھے بھی یہ مقام مل جاتا، لیکن جو بیماری ہے وہ ہے حسد۔ دقت چاہوں گا آپ سے، حسد حاسد کو جلا رہی ہوتی ہے یہ بیماری، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، اور جب بہت کچھ اس کا بگڑ جائے گا تب شاید اسے اندازہ ہو، اور اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوگا اس اندازے کا۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار، کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر چھوٹا دل نہ کیا کرو، اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو، بلکہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی تو خوشحال ہوا۔ میں نہ صحیح مگر کوئی تو خوشحال ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر دل چھوٹا کرنا اور کٹی کٹی اور جلی جلی باتیں کرنا۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ، میرے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، میں وہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ بھئی آپ کا کیا مطلب کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے؟ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ فلاں کے ہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی گیا تھا۔ وہ تو رشوت لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہہ لیں ہاں تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھایا ہے۔ بھئی آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں نیکی سے نوازے، اللہ ان کو ان برائیوں سے بچائے، مگر کوئی مثبت پہلو بھی تو ہوگا کسی میں۔ میں ان بچوں سے ایک اور نصیحت کروں گا، کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سنی سے نفرت نہیں کرو، کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو، کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرو۔ نفرت کرنے والا علی کے دروازے کا بندہ نہیں ہے۔ پیار بانٹنے والا، محبتیں بانٹو، اچھائیاں دیکھو، مثبت چیزیں دیکھو۔ بھائی بریلوی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں، دیوبندی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ تم اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہیں دیکھو۔ ایک نبی نے اپنے حواریوں سے یعنی اپنے امتیوں کے کوئی امت میں سے کچھ لوگوں سے ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کے اندر کیڑے اٹھ رہے تھے، وہ جو ہے وہ زخمی تھا، اس کی بہت بری حالت تھی۔ تو سب نے کہا نہیں جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت فرمایا تمہیں اس کے چمکتے ہوئے دانت نظر نہیں آ رہے؟ کوئی اچھی چیز تو ڈھونڈ لو کسی کے اندر۔ میں اس آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کر نہیں بول رہا۔ حسد کرنے والے عزیزان گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، محسود کو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ مجھے بتائیے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ اللہ نے اور عزت بڑھا دی، اللہ نے اور ان کا احترام بڑھا دیا۔ وہ جیسے جیسے ظلم کا شکار ہوتے چلے گئے، ایسے ایسے معاشرے پر حاکم بنتے چلے گئے۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔